अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। जो अभी मनाजिर आप कराची के देख रहे हैं, इतने क़यामत का मंजर है। कराची तो जिसे वाकई कहते हैं ना, गर्क हो गया है। लोगों के घर, दुकानें, सामान, गाड़ियाँ, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। 40 लोग मर गए हैं। बिल्कुल। और पूरे का पूरा कराची, घर गिर गए हैं। हाँ, अब जो उनके जो पॉश इलाके थे वो भी, गरीब इलाके का तो कोई दीवारें गिर गई, रूफ्स गिर गए, इलेक्ट्रिक्यूशन हो गई, सब कुछ ही हो गया, बिजली चली गई। और आज सूबाई हुकूमत ने वहाँ छुट्टी डिक्लेयर की हुई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद 2 दिन के लिए उनको बिजली भी बंद करनी पड़ेगी। ये सुन रहे हैं हम। मुझे ये बताएं कि ये कराची जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इस शहर के मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है? इस शहर के ज़िम्मेदार हुक्मरान भी हैं और अवाम भी हैं। अब मैं बड़ी खरी बात करने वाला हूँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, सो मैं पहले कह देता हूँ। उस वक्त तक, जब तक कराची कैपिटल था, तो एक तो फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी, दूसरा 1 यूनिट था। उस वक्त कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शॉनमी इतनी नहीं थी, कराची से ही सब कुछ चल रहा था। तो उस वक्त तक कराची की आबादी भी थोड़ी सी, माइग्रेशन भी बहुत थोड़ी हुई थी। ज़्यादातर माइग्रेशन तो पार्टीशन के बाद जो हुई वो 1-2 झटकों में हुई, उसके बाद फिर ओवर द ईयर्स चलती रही। पहले लोग आए थे इंडिया से, फिर जो माइग्रेशन हुई, इंटरनल माइग्रेशन हुई। इसीलिए अब जो कराची की पॉपुलेशन है उसमें से कुछ 40-45% लोग हैं जो उर्दू स्पीकर्स हैं, 25% पश्तून हैं, और ये सब आफ्टर पार्टीशन जो पश्तून आए हैं। वो 10% सिंधीज़ हैं, सिंधी लैंग्वेज बोलने वाले जो इंटीरियर सिंध से कराची में आए, पहले वो बहुत थोड़े थे, और 10% पंजाबीज़ हैं जो कि पंजाब से वहाँ गए हैं। तो इस किस्म की 90% ही है, बाकी भी छोटी छोटी कम्यूनिटीज़ हैं। तो अब बात यह है कि ये सिचुएशन कराची की उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम ये बनना शुरू हुआ क्योंकि माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन बढ़नी शुरू हो गई और कराची की आबादी बढ़ती गई। मतलब आप सोचिए कि लाहौर की आबादी अब 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब है। कराची की आबादी 2.5 करोड़ पे पहुंच गई है, बिकॉज़ वहाँ माइग्रेशन बहुत सी हुई है, सब जगह से वहाँ से लोग गए। तो और लाहौर में इतना नहीं हुआ, लाहौर की इंटरनल डेवलपमेंट हुई है। पंजाब के अंदर और भी बहुत शहर हैं जो कि डेवलप्ड हैं, सिंध के अंदर इतने नहीं हैं, छोटे छोटे शहर हैं। अच्छा, अब उस पेस के साथ वहाँ डेवलपमेंट नहीं की गई, तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो अनप्लैंड एक्सपेंशन, अनप्लैंड माइग्रेशन, जिसके साथ फिर एथनिक प्रॉब्लम्स भी वहाँ बने, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए, और फिर फंडिंग कराची के लिए ड्राई होती गई। जैसे ही वो इस्लामाबाद शिफ्ट किया तो इस्लामाबाद की तरफ तवज्जो, पंजाब क्योंकि करीब है, सारी तवज्जो इधर आ गई। तो ये सारी चीज़ें मिल रही थी, चल रही थी। अब कराची के जो आवाम का जो, ये तो हो गया हुक्मरान तबका। हुक्मरान तबका काफ़ी अरसे तक पंजाबी या पश्तून था, तो कराची पाकिस्तान का हुक्मरान तबका। आपने देखा जो 3 मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई हैं वो पंजाबी पश्तून ही थी ना, आप समझिए एक किस्म की। तो 30-35 साल तो वो ले गए, उन्होंने कराची की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब आइए उसके बाद पंजाबी हुक्मरान आ गए, उन्होंने भी कराची की तरफ तवज्जो नहीं दी। कोई उर्दू स्पीकर, लियाकत अली खान साहब अगर ज़िंदा रह जाते ज़रा अरसा, तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर कराची की डेवलपमेंट की तरफ ही तवज्जो देनी थी, कायद आज़म रह जाते, मगर ऐसे हुआ नहीं। पावर शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू नॉर्थ, और उसके साथ फंड्स ऑल्सो भी उधर चले गए। उधर से माइग्रेशन की वजह से कराची बढ़ता जा रहा था, फैसिलिटीज़ बढ़ नहीं रही थी। तो अब इशू तो ये होना चाहिए था ना कि लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किया जाता, और ये जो सेंट्रल प्रोविंस का जो इशू है इसको ठीक किया जाता, और वो किया नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने पूछा कि वो वजह क्या थी कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से बने। प्रॉब्लम्स ये बने कि जितनी देर MQM ने चलाया, MQM ने कुछ नहीं किया कराची के लिए, लोगों से भट्टे लिए और किया कुछ नहीं, और धमकियाँ दी और टेररिज्म की, सादी सीधी सी बात है। फ़ौजी हुक्मरानों ने पंजाब की तरफ तवज्जो दी, पोटोहार की तरफ तवज्जो दी, KP की तरफ तवज्जो दी, इधर तवज्जो नहीं दी। पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी जो थी जिसका वोट बैंक सिंध था, मगर कराची के अंदर वोट बैंक नहीं था। कराची की आवाम ने हमेशा या मजहबी जमातों को वोट दिया है और या MQM को वोट दिया। पीपल्स पार्टी तो मर के 2-3 सीटें निकालती थी। अब मुझे ये बताएं कि आवाम जो है वो वोट एक तरफ डालती है, हालांकि उन्हें इस बात का एहसास है आवाम को
کہ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیا کیونکہ ان کے پاس سندھ کی سیٹیں ہیں تو پروونشل حکومت تو پیپلز پارٹی بنائے گی. اگر وہ پیپلز پارٹی بنائے گی تو وہ پیسے وہیں خرچ کرے گی نا جہاں سے لوگوں نے ووٹ دیا. اب کراچی کی عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتی تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے پیسے خرچ کرنے اپنی سندھ انٹرنل سندھ میں کریں, کراچی میں ہم کر کے کیا کریں گے. تو یہ یہاں پھر میں کہتا ہوں عوام کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر عوام نے ووٹ دینا ہے ایک ایسی پارٹی کو جو کہ اقتدار میں نہیں آتی, یا جب آتی ہے تو اتنی کرپشن کرتی ہے, ایم کیو ایم انڈر مشرف فار ایگزامپل, انڈر ضیاء, انہوں نے کچھ نہیں کیا, اس کے باوجود وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہے. اب پہلی دفعہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک نان ریلیجس پارٹی یا نان ایتھنک پارٹی کو انہوں نے ووٹ دیا کراچی والوں نے, اور اسی لیے وہ کوئی 25 ایک سیٹس پروونشل نکال گئے ہیں, 15-20 نکال گئے ہیں نیشنل. کراچی سے 14 ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے. آپ دیکھیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کراچی کی عوام نے کہ وہ ایم کیو ایم سے ہٹیں اور مذہبی جماعتوں سے ہٹیں اور ایک سیاسی جماعت جو مین اسٹریم جماعت بننے جا رہی ہے اس کی طرف آئیں. مگر ابھی بھی مسئلہ تو رہے گا نا, جب تک انٹیریئر سندھ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا تو اس وقت تک کراچی کے جو پرابلمز ہیں وہ نہیں حل ہوں گے, بیکاز پیپلز پارٹی جو ہے وہ سارا اپنا خرچہ جو ہے وہ ادھر کرے گی سندھ کے اندر. آئیے لوکل گورنمنٹ, اگر لوکل گورنمنٹ افیکٹو ہوتی, جیسے کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر 100 روپے میں سے اتنے روپے فیڈرل گورنمنٹ رکھے گی, اتنے روپے خرچے کے لیے ہوں گے اور اتنے روپے انہوں نے پروونسز کو دینے ہیں اپنی پاپولیشن کے مطابق. اگر این ایف سی ایوارڈ کے اندر یہ لکھا جاتا کہ یہ جو پروونشل حکومت ہے اس کو جو پیسے مل رہے ہیں اس کا اتنا حصہ جو ہے اور اتنے ٹیکسز جو ہیں وہ آپ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے, اور اگر لوکل گورنمنٹ آپ نہیں کرتے تو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کو اتار دیا جائے گا. اگر اس قسم کی چیز ہوتی تو لوکل گورنمنٹ کی طرف فنڈ چلے جاتے ہیں. پھر اگر انہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو بھی ووٹ دینا ہے تو اس کو فکر نہیں ہوگا کہ ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دے رہے ہیں اور وہ پارٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں آتی نہیں ہے, اگر پی ٹی آئی ہار جاتی تو کیا ہوتا. مگر اب پی ٹی آئی جیت بھی گئی ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنا ووٹ صحیح طریقے سے ڈالیں ایک, اور یہ جو ہمارے آئینی جو تقاضے ہیں آف لوکل گورنمنٹ ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کمال صاحب تھے میئر آف کراچی, مصطفیٰ کمال صاحب تھے, انہوں نے بڑی شہرت کہ جی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. وہ بعد میں کچھ اور بات نکلی, الطاف بھائی نے کچھ اور ہی کر دیا. مگر کم از کم اگر لوکل فنڈز ہوں گے تو یہ ہوگا. آخری بات جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ تمکنت یہ اس کے اتنے بڑے جو شہر ہوتے ہیں نا ان کے الگ میٹروپولیٹن رولز ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کی ریاست ہوتی ہے, ایک شہر نہیں ہوتا. اب 2.5 کروڑ بندہ اگر رہ رہا ہے وہاں تو وہ تو ایک ریاست ہی بن گئی نا. دنیا میں اس سے کم آبادی کی ریاستیں بنی ہوئی ہیں. تو اس کو صرف لوکل گورنمنٹ نہیں چلا سکتی, اس کو اور بھی بڑے پاورز چاہیے, ٹیکسیشن کے پاورز چاہیے. اب سندھ والے یہ کہتے ہیں یا کراچی والے یہ کہتے ہیں کہ جی نیشنل ایکسچیکر کو ہم اتنی کنٹریبیوشن ٹیکسز کی ہے. پورٹ تو ایک ہی ہے نا, کراچی میں جا کے جہاز لگتے ہیں جی, وہیں ڈیوٹی کلیکٹ ہوتی ہے. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے, مگر کراچی والے کہتے ہیں یہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب بہت سے ملٹی نیشنلز ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں, ان کے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں, پہلے دن سے کراچی میں ایک سنگل سب سے بڑی مارکیٹ بھی وہی ہے, وہاں سے ہی ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ایکسپورٹ کاسٹ بھی کم ہے, وہاں سے یہاں پیک کیا اور وہاں بھیج دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کے لیے یو نیڈ اے اسپیشل میٹروپولیٹن پلان. کراچی کے لیے ایک آئینی ایک جگہ بنانی چاہیے کراچی کے لیے, پھر جا کے یہ شاید مسئلے جو ہیں کراچی کے حل ہوں گے. ایسے کبھی نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کراچی پہ کوئی خرچہ نہیں کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس نہ پیسے ہیں نہ ان کو پاس رائٹس ہیں کہ وہ کچھ چیزیں وہ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں وہ انڈر دی 18th امینڈمنٹ وہ کر بھی نہیں سکتے. آپ کو یاد ہے یہاں تو لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے اسپتالوں کے اوپر. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسپتال ہیں, یہ سندھ گورنمنٹ کے اسپتال ہیں, وہ 3 اسپتال کے اوپر جو لڑائی جھگڑے ہوئے تھے. یہاں تو یہ سچویشن ہے. آئینی طور پہ دیر از اے پرابلم, پولیٹیکلی دیر از اے پرابلم, اینڈ دین آف کورس فائنینشلی دیر از اے پرابلم, بیکاز پیسے ویسے ہے ہی نہیں. کراچی کے مسئلے سب کو پتہ کیا ہے. اب کہتے ہیں جی ڈرٹی ہے, شہر ہے, پانی آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جو آج کل ہو رہا ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے, بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ. جیسے پنجاب کے اندر فلڈز آتے ہیں نا, ہر سال یہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کوئی کرتا. یہاں تو جو ہماری کنالز ہیں ان کی کلیننگ جو ہے وہ بھی ٹائم پہ نہیں ہوتی پنجاب کے اندر جی, اور اوپر سے وہ پرانے جھگڑے چل رہے ہیں. اب سوچئے, میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کہتے ہیں ڈوب رہا ہے پانی میں, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی میں تو پانی نہیں ملتا پینے کو.
ہاں وہ ٹینکر بیچارے لوگ خرید کے تو اب مجھے بتائیں کہ کراچی کے پانی کے پرابلمز ہیں، یا زیادہ پانی آ جاتا ہے ڈوب جاتے ہیں، یا پانی نہیں ملتا اور صحیح پیاس سے مارے جاتے ہیں لوگ. تو یہ تو بڑا سمپل سی چیز ہے نا. لوگوں نے تو ڈیزرٹس ہیں جہاں دبئی کے اندر اور جگہ پہ سعودی عربیہ میں، انہوں نے واٹر ریکلیمیشن پلانٹس بنائے ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ پروفیٹیبل بھی ہو سکتے ہیں. جیسے پاور پلانٹس ہیں، آپ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس بھی بنا سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر آ سکتا ہے اس کے اندر. یہ بالکل نااہلی ہے حکومتوں کی اور لاپرواہی ہے. دے ڈونٹ گیو ڈیم اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ٹو کراچی. اور کراچی کی عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے ووٹ ڈالتے ہیں سوچ سمجھ کے ڈالیں، ان کے لیے ڈالیں جو ان کے لیے کوئی کام کریں گے. یہ اپنی پریجوڈسز اور اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس تو پھر یہی ہوگا، کیونکہ سیاسی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نظر ہی آ رہا ہے آپ کو. اب وہ پیپلز پارٹی نے کہ ماڑی کی ایک ڈسٹرکٹ بنا دی ہے، وہ سیاسی طور پہ کیا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ ایتھنک ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے شاید ان کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے. تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور کراچی کی عوام چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اسی طریقے سے ووٹنگ کر رہی ہے. آج کراچی کی عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے، دیکھیں کراچی کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. یا سندھ کی عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دے دے تو کراچی بھی ڈیولپ ہو جائے گا. یا نون لیگ کو دونوں ووٹ دے دیں تو کراچی بھی ڈیولپ ہو جائے گا. مگر ایسے ہوتا نہیں ہے نا. ووٹ ادھر بکھر جاتا ہے اور پھر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری لینے کے تیار نہیں ہے، اور عوام کا کچھ عمر نکل گیا. عوام کچھ عمر نکلتا رہتا ہے ہر جگہ پہ. بالکل جی. ہماری تو کراچی کے شہریوں کے لیے سارے پاکستان کی دعا ہے کہ جلدی سے جلدی ان کا یہ مسئلہ حل ہو، بارشیں ختم ہوں اور ان کو کوئی سکون کا سانس ہے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی کراچی کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی، تو یہ ابھی کل عمران خان صاحب کا ایک بیان بڑا زبردست آیا ہے ٹائیگر فورس کے بارے میں، کہ اب ٹائیگر فورس جو ہے وہ ہر جگہ اپنی نظر رکھے گی، چاہے وہ سرکاری دفاتر ہوں، عدالتیں ہوں، مارکیٹس ہوں، مطلب ہر جگہ وہ ان کی اب ایک نظر ہوگی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ٹائیگر فورس ہمیں یہ کراچی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور یہ ٹائیگر فورس کیوں نہیں متحرک نظر آئی جب یہ پانی کا واقعہ ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا مقصد بنانے کا یہ ہے ہی نہیں کہ عوام کی کوئی خدمت کی جائے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، نہیں تو اگر ایسے ہوتا تو کووڈ کے اوپر بھی ہمیں نظر آنے چاہیے تھے نا، نظر نہیں آئے. اسی لیے کراچی میں آج نظر آنے چاہیے تھے. فلڈز آ جاتے ہیں تو لوگ خود سول سوسائٹی جو ہے وہ ٹرک بھر بھر کے مدد کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے. نظر آتے ہیں نا جی. مگر ٹائیگر فورس بنی ہوئی ہے اور نظر نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا. آج نظر آنی چاہیے تھی نا کراچی میں، نہیں آئی. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائیگر فورس کو اور بھی بڑا کریں گے. وہ کہتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے انرولمنٹ ہوگی، رجسٹریشن ڈرائیو کریں گے، اور کہتے ہیں کہ ٹائیگر فورس کو ایک ایسی فورس بنایا جائے گا کہ اگر پتا بھی پاکستان میں ہلتا ہے تو ٹائیگر فورس رپورٹ کرے گی کہ یہ پتا ہل گیا ہے، یہ پتا نہیں ہل رہا. ایسے ہی ہے نا. بالکل. یونیورسٹیز کے اندر ٹائیگر فورس اسپائنگ کرے گی، انٹیلیجنس گیدرنگ کرے گی، سڑکوں کے اوپر کرے گی، دکانوں کے اوپر کرے گی، ہسپتالوں میں عدالتوں میں کرے گی. تو دو چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ ٹائیگر فورس کو اگر آپ اتنے پاورز دے دیتے ہیں تو لوکل بیوروکریسی اس کو کام نہیں کرنے دے گی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سیاسی فورس ہے، وہ ریاست کی فورسز ہے. تو سیاسی فورس ورسز ریاست کی فورس، وہ مقام خراب ہی ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ آ کے ڈاکٹروں کو کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یہ کیوں کر دیا یہ کیوں کر دیا. ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ول نیور ایکسیپٹ اٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ول نیور ایکسیپٹ اٹ، وائس چانسلرز ول نیور ایکسیپٹ اٹ. یہ تو ایک اور قسم کی ٹیررسٹ فورس بن جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بڑا سوچ سمجھ کے ایک یوتھ کی ایک اسٹریٹ فورس بنانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے فاشسٹ موومنٹس جہاں جہاں ہوئے ہیں، خواہ اٹلی میں ہوئے ہوں یا جرمنی میں ہوئے، جہاں بھی ہوئے ہیں، انہوں نے تھوڑی بہت پڑھائی کی ہوئی ہے. وہاں وہ اس قسم کی فورسز بنتی ہیں جو سوسائٹی کی فورسز ہوتی ہیں، یوتھ کے اوپر ہوتی ہیں. ان کو موبیلائز کیا جاتا ہے سیاسی طور پہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جس میں اپوزیشن اور جمہوری ریاست کو انڈرمائن کرنا ہوتا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کا یہی پلان ہے، ان کا یہ ہے کہ یار کل کو اگر بیوروکریسی نے میرا ساتھ نہ دیا یا فرشتوں نے میرے خلاف کچھ کارروائی کرنے کی سوچ، تو میرے لیے کھڑا کون ہوگا؟ کیونکہ جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ان میں سے آدھے تو اب اللہ اللہ کر کے باہر ہو گئے نا، کہتے ہیں یہی ہم نے کیا کر دیا، غلطی ہو گئی ہم سے. آدھے جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، موٹیویشن نہیں رہی کسی کے لیے. اب سڑکوں کے لیے بہت کم لوگ عمران خان صاحب کے لیے نکلیں گے. کون نکلے گا؟ ٹائیگر فورس. وہ نوجوان جو ٹائیگر فورس میں جائیں گے. کیوں؟ اس وقت 2.5 کروڑ نوجوان بے روزگار ہے اور اکانومی گر رہی ہے.
इकॉनमी 2 साल पहले जो फिगर था वो 10 मिलियन का था, अब 25 मिलियन पे फिगर पहुंच गया। वो क्यों? बिकॉज इकॉनमी 5.5% से गिर के -0.4% पे आ गई। तो जॉब्स नहीं मिल रहे, लोग डिग्रियां लेके खड़े हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे वो? 2 चीज़ें करेंगे ना, या तो वो क्रिमिनल बन जाएंगे या मायूस होकर डिप्रेशन में चले जाएंगे और लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे। तशद्दुद, वायलेंस, लेवल ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी विल गो अप, क्रिमिनलिटी बढ़ जाएगी, चोरी, लोग कहेंगे यार पैसे सब खाने को नहीं है, ये करो वो करो। इमरान खान साहब 2 तरफ से फिक्रमंद हैं। एक ये कि इनको जॉब्स तो मैंने वादा किया था, जॉब्स तो मैं दे नहीं सकता, मैं क्या करूँगा। इनको किसी काम पे लगाया जाए, इनको किसी ऐसे काम पे लगाया जाए कि ये मोटिवेट हो जाए कि हम आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं, नेशन के लिए खिदमत कर रहे हैं। अब वो जिहाद तो हो नहीं सकती, वो तो बंद हो गई। तो अब इसी किस्म की चीज़ जो है ना कि आप जाएँ, आप लोकल पुलिस बन जाएँ। अब कुछ लोग जाएंगे, ठीक है लोकल पुलिस बन गए, थानेदारी के बनेंगे ना, तो हम अपने काम करवा लेंगे। कुछ लोग जो जज्बे में जाएंगे कि यार बड़ा कुछ गलत है, हम सीधा करते हैं, जाके ठीक करते हैं। जैसे क्राइसिस में लोग आ जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स आ जाते हैं ट्रैफिक को, और आप देखा ना जब भी क्राइसिस होती है, कोई नौजवान लड़के आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, ईदी को हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, और चीज़ें हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, बिल्डिंग गिर गई लोग आ जाते हैं हेल्प करने। तो एक तो उस किस्म का जज्बा होगा। दूसरा ये कि उनको किसी काम पे लगाना है, चलो 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 ये देखो वो देखो, बताओ। दिस इज़ द मोटिवेशन। और आखिरी मोटिवेशन वो ये है कि कल को अगर मौलाना और नवाज शरीफ अपने नौजवान तबके को और अपने मजहबी लॉबी को बाहर निकालते हैं गिराने के लिए, तो कौन खड़ा होगा? आपका ख्याल है डिफेंस वाले लोग निकलेंगे? ना कराची के डिफेंस के लोग निकलेंगे इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना लाहौर डिफेंस के निकलेंगे। कौन निकलेगा? क्योंकि मायूस हो गए ना लोग, बहुत से स्टूडेंट्स भी मायूस हुए हैं। जो लोग पहले धमाधम मस्त कलंदर करके इमरान को सपोर्ट करते थे, अब जब उनके सामने आप खान साहब की तनकीद करें तो वो चुप कर जाते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है बात जो कर रहा है बंदा वो तो सही है, मगर दिल उनका भी खान साहब के साथ है। मगर दिल इज़ नॉट इनफ ना, बाहर निकल के लड़ाई करनी पड़ती है। अब ये टाइगर फोर्स इस एम्ड कि इसको तैयार किया जाए किसी तरीके के साथ, कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इनको। मुझे याद है जब धरना हो रहा था, तो जब इमरान खान धमकियाँ देता था, वो एक धमकी देता था, मैं किसी शहर को बंद करा सकता हूँ, याद है आपको जी। कि मैं आज ऑर्डर दूं तो सारा शहर बंद हो जाएगा। अब नहीं होगा। अब वो ऑर्डर देंगे ना कि शहर बंद हो जाए तो नहीं होगा। अलबत्ता अगर टाइगर फोर्स को वो एक बना लेते हैं, एक मुनज़्ज़म किस्म का सॉलिड किस्म का इदारा विद फोर्स, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, तो फिर वो कर सकेंगे। क्योंकि देखिए आपके पास 5000 बंदा होना तो आप लाहौर शहर बंद कर सकते हैं, मगर मोटिवेट होना चाहिए। तो मैंने तो देखा है कि जिहादियों ने और मजहबी लोगों ने लाहौर को 2-3 दफ़ा तारीख़ में बंद किया है, और वो 4-5 हज़ार लोग होते थे, वो असेंबली चले जाते थे, इधर चले जाते थे, ग्रुप्स के अंदर 100 का इधर गया, 100 का उधर गया, बंद करो बंद करो बंद करो, सब बंद हो जाता था। तो ये मजहबी जमातें तो कर सकती हैं, मगर सियासी जमातों ने अभी तक नहीं किया। अब इमरान खान कोशिश कर रहा है कि एक ऐसी सियासी जमात बनाए जिसके पास ये भी एक क़ुव्वत हो।